صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ سب عاشق رسول جمائیں جنہیں درود آتا ہے درود پڑھیں، جنہیں صلوات آتی ہے مل کے بلند صلوات پڑھیں۔ اس ہستی کی محبت میں آج شب عاشور کی شب ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کسی نے کتاب اللہ کے دین کی خدمت کی، کسی نے اپنے اولاد قربان کر کے دین کی خدمت کی، کسی نے اپنا خون اس راہ میں دیا۔ جس نے جس انداز میں قربانی دی ہے ان کی قربانی کی قبولیت اس میں ہے کہ آج ہم مل کے ان کے لیے کچھ کریں۔ آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین، اور بالخصوص وہ مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے اور ان کے پیچھے ان کا فاتحہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں، ان سب کے لیے مل کے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ۔ الرحمن الرحیم یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جن کا عقیدہ ہے کہ جو صورتیں ہم نے پڑھی ان کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچتا ہے، وہ مل کے اپنا ثواب اپنے اپنے مرحومین تک ایصال کرنے کے لیے بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول فلا شیء قبلہ والآخر فلا شیء بعدہ والظاہر فلا شیء فوقہ والباطن فلا شیء دونہ۔ مستقرہ خیر مستقر ومنبتہ اشرف منبت فی معادن الکرامہ ومماہد السلامہ۔ قد صرفت نحوہ افئدۃ الابرار وثنیت الیہ ازمۃ الابصار۔ دفن اللہ بہ الزغائن وأدفعها به الثوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة، كلامه بيان وسمده لسان، والصلاة والسلام على أهل بيته النبي وأولاده المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي بن أبي طالب خير بشر، من أبى فقد كفر۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سب سے پہلے خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ جو زندگی کا عظیم سرمایہ مسلسل میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس رب جلیل کی بارگاہ سے تقاضا مند ہیں کہ وہ ہدف خلقت کہ جس کی خاطر اس نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکیزہ ذکر کی بدولت کہ جو اس کی پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہے، وہ میرا اور آپ کا کریم مہربان خالق اس کے بدلے میں جو بھی عطا فرماتا ہے ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور اس عزا کے اصلی وارث یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اس مالک لم یزل و لا یزال کے نام سے کہ جو دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت کے باوجود اس تک رسائی ممکن نہیں۔ توجہ سے سنتے آئیے گا۔ جو دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت کے باوجود اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، اور قریب اتنا ہے کہ اگر انسان خودی کی شاہراہ پہ آ جائے تو خود سے ملاقات سے پہلے خدا میسر ہو جاتا ہے۔ جنہیں لفظوں کی سمجھ آئے، اگر انسان خودی کی راہ پر آ جائے تو خود سے ملاقات سے پہلے خدا میسر ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، وہ بولتا بھی ہے لیکن سنائی نہیں دیتا، وہ نہیں سنتا مگر جب تک بندہ دہائی نہیں دیتا، وہ ملتا بھی ہے اگر کوئی ملنے کا ارادہ کر کے کوہ طور پہ چلا جائے تو وہ کوہ طور کو توڑ دیتا ہے لیکن اپنا دیدار نہیں کراتا، لیکن اگر اس کی اپنی مرضی بن جائے تو اپنے محبوب کو فرش سے عرش پہ بلا لیتا ہے۔ جنہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے ایک بلند اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنی گفتگو کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی ناظر کروں۔ آج چونکہ روز جمعہ گزرا ہے نا، تو اس وجہ سے سوچ رہا تھا کہ ایک بات کہاں سے شروع کی جائے، تو یہاں سے شروع کرتا ہوں، اور آپ نے توجہ کرنی ہے، اور پہلے جملے سے ہی آپ کے ذوق سماعت کا میں نے اندازہ لگانا ہے۔ 13 رجب تھا، جمعے کا دن تھا، کعبہ کا مرکز تھا، علی دنیا میں تشریف لائے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ابن حجر مکی، علامہ آلوسی، مغازری، گنجئی شافعی اور کتاب مظہر ولایت والے نے 11 ہمارے بھائی اہل سنت برادران کے کتابوں کے حوالے لکھے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ولد علی فی جوف الکعبہ، کہ 13 رجب تھا، جمعے کا مبارک دن تھا، کعبے کا مرکز تھا، علی دنیا میں تشریف لائے۔ عرب زبان میں جب لفظ جوف سے پہلے فی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مرکز، سینٹر، درمیان۔ جس طرح اس میز کا یہ درمیانی نقطہ ہے، میری طرف دیکھیں گے تو یہ درمیانی نقطہ ہے، اسے جوف کہیں گے، درمیانی نقطہ۔ علماء اہل سنت بھی لکھ رہے ہیں کہ علی کعبہ کے مرکز میں پیدا ہوئے۔ کعبہ کے 4 کونے ہیں نا، لیکن مولا علی کعبہ کے مرکز میں پیدا ہوئے۔
اچھا صرف علماء نے نہیں لکھا بلکہ سب انٹرنیٹ چلاتے ہیں الحمدللہ. ابھی آپ سرچ کریں, ڈاکٹر کمال الدین سیفی کی 1977 کی تحقیق ہے. وہ کہتا ہے میں نے تحقیق کی کہ واقعاً ایسا ہے کہ کعبہ اس کائنات کا مرکز ہے. وہ کہتا ہے میں نے تحقیق کی, میں مشرق سے چلا ہوں, آ کے دیکھا ہے کائنات کا مرکز بنا ہے کعبہ. وہ کہتا ہے میں مغرب سے چلا ہوں, آ کے دیکھا ہے کائنات کا مرکز بنا ہے کعبہ. میں شمال سے چلا ہوں, آ کے دیکھا ہے کائنات کا مرکز بنا ہے کعبہ. میں جنوب سے چلا ہوں, آ کے دیکھا ہے کائنات کا مرکز بنا ہے کعبہ. تو مجھے اتنا کہنے کی اجازت دے دیں, جائیں سب پٹواریوں کو بلا لائیں, اپنے پیمانے ساتھ لے آئیں اور پیمائش کر کے اس کائنات کی دنیا والوں کو بتا دیں کہ اس کائنات کا مرکز ہے کعبہ. تو مجھے بھی اتنا کہنے کی اجازت دے دیں, جب اس کائنات کا مرکز ہے کعبہ تو کعبہ کا مرکز ہے حسنین کا بابا. ڈاکٹر مفید علیہ الرحمہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہو گزرے, انہوں نے کتاب الارشاد لکھی. اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی کہ ولد علی فی جوف الکعبہ کے ذیل میں وہ کہتے ہیں لم یولد قبلہ و بعدہ مولود سوا. آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت کے سورج طلوع ہونے تک کعبہ میں پیدا ہونے والی سعادت اگر کسی کو ملی ہے تو فقط ابو طالب کے لال علی کو ملی ہے. فقط علی ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا, اور یہ سعادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی. آج میں نے شروع میں ربائی نہیں پڑھی, اگر اجازت ہو تو یہیں پہ فٹ کروں ربائی. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی, ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی, اور یہ سعادت تو نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی. اور دوست نہ رکھنا کبھی دشمن علی کو, اس جرم میں تو مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. کعبہ میں پیدا ہونے والی سعادت ایسی سعادت ہے کہ جس پہ خود مولا علی بھی فخر فرمایا کرتے تھے. کتاب انوار النعمانیہ, اس میں یہ روایت موجود ہے کہ سعد ابن سوہان آئے, مولا علی سے پوچھتے ہیں یا علی انت افضل ام آدم, انت افضل ام نوح, انت افضل ام موسیٰ, انت افضل ام عیسیٰ. روایت لمبی ہے, کتاب میں نے بتا دی انوار النعمانیہ. سعد ابن سوہان راوی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے علی سے جب پوچھا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں, آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں, آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں, آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ افضل ہیں, مولا علی فرماتے ہیں انا افضل من, میں عیسیٰ سے افضل ہوں. ساسا پریشان ہو گیا, یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کیسے افضل؟ تو مولا فرماتے ہیں ساسا سن, میں نے ایسے دعویٰ نہیں کیا. جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا نا, وکانت فی بیت المقدس, تو حضرت مریم بیت المقدس میں موجود تھی. انہیں حکم ہوا یا مریم اخرجی ھذا ہا ہونا محل العبادہ لا محل الولادہ, اے مریم یہاں سے چلی جاؤ, یہ عبادت گاہ ہے, یہ زچہ گاہ نہیں. مولا علی فرماتے اور جب مجھ علی کی ولادت کا وقت آیا, میری ماں فاطمہ گھر میں موجود تھی. انہیں حکم ہوا یا فاطمہ تو ادخلی الی البیت, خانہ کعبہ میں آ جاؤ. اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ وہ عیسیٰ افضل کہ جس کی ولادت کے وقت اس کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا جائے, یا میں علی افضل کہ جس کی ولادت کے وقت اس کی ماں کو کعبہ میں بلایا جائے. یقیناً مولا فرماتے ہیں میں افضل ہوں, دلیل ارشاد فرماتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے, عباس ابن مطلب جناب ابن عباس بلکہ اس روایت کے راوی ہیں جو اب نقل کرنے لگوں, وہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس نہ بلکہ خانہ کعبہ کے قریب موجود تھا. وَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ, میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد گھر سے چلیں اور کعبہ کی طرف آئیں.
سمجھ آنی بھی وَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے پاس آئیں وَطَافَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ میں نے دیکھا انہوں نے کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا. میں دیکھ رہا تھا طواف کرتے کرتے علی کی ماں ایک دفعہ رک گئی اور خانہ کعبہ کے اوپر آج بھی غلاف موجود ہیں. غلاف کعبہ کو علی کی ماں نے پکڑا اور کہنے لگی الہی انی مؤمنۃ بک، میرے اللہ اس پورے عرب میں اگر کوئی تیری وحدانیت کی گواہی دیتی ہے تو وہ میں فاطمہ بنت اسد ہوں. انی مؤمنۃ بک، میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. اللہ جانے وہ لوگ کہاں جائیں گے جو ایمان ابو طالب پہ شک کرتے ہیں. بھائیو ابھی اسلام آیا نہیں، رسول خدا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا نہیں. علی کی ماں ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہی ہے میرے اللہ میں تجھے مانتی ہوں. ہاں انی مومنۃ بک وبانبیائک ارسلت وبکتابک انزلت. اور علی کی اماں جتنے تو نے نبی بھیجے ہیں نا، علی کی اماں ان پہ بھی یقین رکھتی ہے، اور جتنی تو نے کتابیں نازل کی ہیں علی کی ماں ان پہ بھی یقین رکھتی ہے. اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں اللہم انی اسالک بحق انبیائک وبحق ملائکۃ المقربین وبحق مولود الذی فی بطنی. میرے اللہ تجھے تیرے نبیوں کا واسطہ، تجھے تیرے پاک اور مقرب فرشتوں کا واسطہ، اور میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے میری مشکل آسان فرما. علی اس دنیا میں آئے ہی نہیں، علی پیٹ میں ہیں اور ان کی ماں ان کا واسطہ دے رہی ہے. یہیں پہ ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو، ایک بلند تر صلوات کا سہارا دیں. ہم کبھی بھی یا علی مدد نہ کہتے. جو یا علی مدد پہ اعتراض کرتے ہیں پہلے تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے ہم علی سے ڈائریکٹ مدد نہیں مانگتے. علی جو بھی ہماری مدد کرتے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو یا علی مدد پہ اعتراض کرنے والے سنیں، ہم قیامت تک یا علی مدد نہ کہتے اگر علی کی اماں علی کے آنے سے پہلے علی کا واسطہ نہ دیتی. علی وہ ہستی ہے کہ ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں، ان کا واسطہ شروع ہو گیا. اچھا یہیں سے ہمیں بھی دعا کا سلیقہ ملتا ہے کہ جب بھی خدا سے دعا کرنی ہو نا تو علی کا واسطہ دو. خدا علی کا واسطہ رد نہیں کرتا. جسے اس بات پہ یقین ہے وہ بلند صلوات پڑھے. جسے یقین نہیں میں یقین دلواؤں گا اسے. کیوں؟ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا کہ علی کا واسطہ دو، خدا رد نہیں کرتا، بلکہ آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی شخص آتا نا اور آ کے کہتا یا رسول اللہ میں پریشان حال ہوں میرے لیے دعا فرمائیں، تو روایت موجود ہے رسول خدا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے اور کہتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ اسے پریشانی سے نجات عطا فرما. جب اللہ کا رسول علی کا واسطہ دے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا رسول علی کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہے. ایک مریض آیا کہتا ہے یا رسول اللہ مریض ہوں دعا کیجئے خدا مجھے شفا دے. رسول خدا نے دست دعا بلند کی اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ اسے شفا عطا کر. ایک اور شخص آیا مقروض تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں. جڑا بندہ پریشان ہوئے مجلس تو بعد میرے کول میری ایک گل دا حوالہ لے سکتا ہے، اپنی طرف کوئی گل نہیں آتا پیا. مریض آیا علی کا واسطہ، مقروض آیا یا رسول اللہ قرض ہو گئے میرے حق میں دعا کریں خدا مجھے قرض سے رہائی عطا فرمائے. رسول خدا نے پھر دست دعا بلند کی اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ اسے قرض سے رہائی عطا فرما. منافق بھی تو ہر دور میں رہی ہیں. ایک بندہ بڑا پریشان
کہہ رہا تھا جس کا بھی مسئلہ ہو، جس کی بھی دعا ہو، رسول اپنا واسطہ دے دیتے، علی کا واسطہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں سوال بنتا، پریشان تھا وہ۔ آگے سوچ رہا تھا بڑا کہ یہ کیوں علی کا واسطہ رسول خدا دے رہے ہیں، اس کا دل جل رہا تھا، علی سے وہ جلتا تھا کسی طرح۔ ایک جنگ کا موقع آیا، مسلمان لڑ کے تھک گئے، ان سے جنگ فتح ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ رسول خدا نے کہا علی کہاں ہے، علی کو میرے قریب لاؤ۔ مولا علی قریب آئے، اب رسول خدا نے فرمایا یا علی تم کیوں نہیں جاتے؟ مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، آپ دعا فرما دیں خدا مجھے شفا دے دے، اس کے بعد علی جانے، علی کی ذوالفقار جانے، یہ میدان جانے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ جو توجہ سے سن رہے ہیں، اب رسول خدا نے دست دعا بلند کیے، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا عطا کر۔ وہ جو منافق پہلے سے پریشان تھا، جب کوئی مریض آئے تو علی کا واسطہ، جب مقروض آئے علی کا، اب جب خود علی مریض ہے تو علی کا واسطہ، سمجھ آنی بھی بلا، خود علی مریض ہے تو بھی علی کا واسطہ۔ پلٹ کے آ گیا رسول خدا کے سامنے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب کوئی مقروض آئے تو علی کا واسطہ، جب کوئی مریض آئے تو علی کا واسطہ، جب کوئی پریشان حال آئے تو علی کا واسطہ، اب جب خود علی مریض ہو گئے تو بھی علی کا واسطہ۔ رسول رحمت کے چہرے پہ جلال آیا، رسول خدا فرماتے ہو بے معرفت تجھے معرفت ہی نہیں، میں رسول تجھے بتاؤں، جب مجھ مصطفیٰ پہ مشکل آتی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہم ارحم علی بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ مجھ مصطفیٰ کو صحت عطا کر۔ علی وہ ہستی ہے کہ جس کا واسطہ خدا رد نہیں کرتا، انہیں حدیث سے ثابت کر دیا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ اچھا اگر بات آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہو تو علی کی ماں غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر رہی تھی کہ میرے اللہ تجھے تیرے انبیاء کا واسطہ، تجھے تیرے پاک اور مقرب فرشتوں کا واسطہ، تجھے اس علی کا واسطہ جو میرے وطن میں ہے میری مشکل آسان فرما۔ اب 11 حوالے میرے پاس موجود ہیں، وہ کہتے ہیں انتہا الدعاء السیدہ فانشق دیوار الکعبہ، ادھر سیدہ کی دعا ختم ہونی تھی، یوں کہہ دوں ادھر دیوار کعبہ نے مسکرانا شروع کر دیا، یا یوں کہوں پریشانی کٹی، مشکل ہٹی، دیوار پھٹی، دیوار پھٹی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کہیں پہ دیوار گر رہی ہو تو کوئی کیا کرتا ہے؟ آگے سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے کہ دیوار اوپر نہ گر جائے، ایسے ہے نا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ دیوار ڈھانڈ پائے ونجے سارے بھاجوی سے جان بچانا واجب ہے، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا کہ علی کی ماں ڈری ہو۔ علی کی ماں ڈری نہیں بلکہ اندر داخل ہوئی اور دنیا والوں کو بتایا کہ سمجھو میں فاطمہ بنت اسد ہوں، میں اسد کی بیٹی ہوں، اسد اللہ کی ماں ہوں، میں کسی فرار کی ماں نہیں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں، میں شیر خدا کی ماں ہوں۔ بی بی ڈری نہیں، اندر داخل ہو گئی، اندر داخل ہو گئی۔ اب لوگ پریشان، بی بی اندر چلی گئی اور روایت کہتی ہے وَبَقِيَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْكَعْبَةِ، اور بی بی 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر موجود رہیں۔ لوگ پریشان ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس آگے، آئیں چلیں دیکھیں کیا بنا، کیا ہوا، 3 دن ہو گئے وہ اندر ہیں، لیکن حضرت ابو طالب پریشان نہیں ہیں۔ اچھا ایک اور بات، لوگ اعتراض بھی تو کر سکتے ہیں کہ علی کی اماں کعبہ میں دروازے سے کیوں نہیں گئی، ہاں دیوار شک کر کے کیوں گئی، دروازے سے چلی جاتی
تو اس وجہ سے دیوار سے گئیں، کیونکہ تالے کی چابیاں ہوتی تھیں حضرت ابو طالب کے پاس۔ پھر لوگ کہتے علی کی ماں نہ جاتی تو کون جاتا؟ علی کی ماں نے ایک علیحدہ سے راستہ بتا کے دنیا والوں کو بتایا کہ سمجھو اس علی کی عظمت کیا ہے جو میرے وطن میں ہے، علیحدہ سے راستہ بنایا۔ وبقیت 3 ایام فی الکعبہ، بیوی 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ لوگ پریشان ہو گئے، 3 دن تک۔ آپ بھی مجھے بتائیں 3 دن بغیر کھائے پیے گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو خانہ کعبہ کے اندر 3 دن پھر کیسے گزارا ہوا ہوگا؟ تو کسی شاعر نے خوب لکھا ہے، وہ بھی کوئی ربائی کی صورت ہے، اگر آپ چاہیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ اس کے گھر میں رہتی تھی مریم، اسے ایک لمحے میں ہٹایا گیا۔ اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھے آواز دے کے بلایا گیا۔ آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں اب۔ اس کے گھر میں رہتی تھی مریم، اسے ایک لمحے میں ہٹایا گیا۔ اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھے آواز دے کے بلایا گیا۔ اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ وہ ہلاتی کھجوریں تو گرتے ثمر، اس کا بیٹا وہی پھل کھاتا رہا۔ میں 3 دن اللہ کی مہمان رہی، میرا کھانا ہی جنت سے آتا رہا۔ نعرہ حیدری، یہ وہ ہستی ہے، کعبہ میں رہے 3 دن تک کھانا ہی جنت سے آتا رہا۔ روایت کہتی ہے جب مولا علی کو باہر لائے نا، جب باہر آ گئے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو اٹھا کے حضرت ابو طالب کے ہاتھوں پہ دیا، لیکن مولا علی نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا۔ جو ہی رسول خدا کے ہاتھوں پہ علی آئے نا، علی نے اپنی آنکھوں کو کھول کے پہلا دیدار مصطفیٰ کیا، پہلا دیدار جناب مصطفیٰ کا دیا۔ تو رسول خدا نے ایک بڑی عجیب اور بڑی عالیشان حدیث ارشاد فرمائی۔ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتہ بالعلم، تو نے اپنی پہلی نظر کے لیے مجھ مصطفیٰ کا انتخاب کیا، میں نے اپنے سارے علم کے لیے تیرا انتخاب کر لیا، تیرا انتخاب کر لیا۔ روتے اسی لیے ہیں جو علی اتنی شان کا مالک تھا، اس کی بیٹیوں کو بہت رلایا گیا۔ آج شب عاشور ہے، آج کی شب کو شب شہیدہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی شہیدوں کی شب، جو رونے آئے ہیں، جن کے دل میں اہل بیت کے اجڑنے کا غم ہے۔ عزادارو، آج وہ شب ہے کہ ہر ماں کے پاس بیٹا موجود ہے، ہر بہن کے پاس بھائی موجود ہے، ہر خاتون کے پاس اس کا وارث موجود ہے۔ یا یوں کہہ دوں آج اصغر بھی موجود ہے، جھولا بھی موجود ہے، آج سکینہ بھی موجود ہے، در بھی موجود ہیں، لیکن جو کل شب آئے گی نا اسے شام غریبہ کہتے ہیں، یعنی اس شب مائیں تو ہوگی بیٹے نہ ہوں گے، خواتین ہوں گی ان کے وارث مارے جائیں گے، جھولا تو ہوگا علی اصغر نہیں ہوگا، سکینہ تو ہوگی لیکن در نہیں ہوں گے۔ اجرکم اللہ، آپ کا دل غمگین ہو جائے بس یہی کافی ہے، اور اگر آنکھوں سے ایک قطرہ آ جائے یقین مانے پھر تو آپ عزادار ہیں۔ اور میں نے روایت عرض کی تھی پہلے بھی کہ امام صادق فرماتے ہیں میری جد فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک ان کے بیٹے پہ رونے والا ایک ایک عزادار جنت میں نہیں چلا جاتا۔ اور علماء اس کی ایک وجہ یہی بیان کرتے ہیں چونکہ حسین پہ تو اس کی سگی بہنوں کو بھی رونے نہیں دیا گیا، اس وجہ سے۔ عزادارو، مجھے آج دوسرے باب الحوائج کے مصائب پڑھنے ہیں، جناب عباس کے مصائب پڑھنے ہیں۔ مولا عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ آیت اللہ حسن ابتہی، انہوں نے امام زمانہ کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی۔ انہیں امام زمانہ خواب میں ملے، مولا
آپ اکثر سفارش کرتے ہیں کہ میرے چچا عباس کے مصائب پڑھا کریں، یہ فرمائیں کہ انہیں باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام زمانہ فرماتے ہیں میرے چچا کی 2 خواہشیں تھیں۔ ایک خواہش یہ تھی کہ خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے، اور دوسری کربلا میں مجھے جنگ کی اجازت مل جائے، لیکن کسی مصلحت کے تحت دونوں خواہشیں پوری نہ ہو سکیں، اس لیے خدا نے عباس کو باب الحوائج بنا دیا کہ اب قیامت تک عباس کے صدقے جو بھی مانگو گے خدا عطا کرے گا۔ عباس باب الحوائج ہیں۔ روایت کہتی ہے بس روز عاشور آ گیا، مولا عباس آتے ہیں، بھیا حسین مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں نہیں، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، چونکہ تو میرا علمدار ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ روایت کہتی ہے اصحاب مارے گئے، انصار مارے گئے، بنی ہاشم بھی مارے جانے لگے، اکبر کا لاشا بھی آ گیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے جو مصائب سننے کے لیے آئے ہو، عزادارو اون و محمد کے لاشے بھی آ گئے۔ اب مولا عباس آئے، کہتے ہیں بھیا حسین اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ مولا حسین نے وہی جملہ کہا عباس تو میری فوج کا علمبردار ہے۔ وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کہتے ہیں آقا حسین وہ فوج کہاں ہے جس کا میں عباس سپہ سالار ہوں؟ حسین نے اجازت نہیں دی۔ ایک دفعہ عباس کی نگاہ ایک ننھی بچی پہ پڑی جسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ عزادارو سکینہ قریب آئی، آ کے فرماتی ہیں چچا عباس یہ جو ننھے بچے ہیں نا، یہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا چچا ہمیں پانی لا دے گا۔ میں نے چچا آپ سے پوچھے بغیر ان سے وعدہ کر دیا ہے کہ آپ انہیں پانی لا کے دیں گے۔ مولا عباس کہتے ہیں بس میری دعا قبول ہو گئی۔ سکینہ کو سینے سے لگایا، مولا حسین کے پاس آئے اور آ کے کہا مولا اب تو مجھے اجازت دے دیں۔ مولا حسین نے ایک دفعہ سکینہ کی طرف دیکھا اور 2 باتیں کی روایت کہتی ہے، ایک بات جناب سکینہ سے کہی، ایک بات حضرت عباس سے کہی۔ سکینہ سے جو جملہ کہا وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے کہا اے عباس اب جو تو سفارش لایا ہے نا، اب ہم تمہیں روکیں گے نہیں، اب تو چلا جا۔ اور ایک جملہ سکینہ سے بھی کہا سکینہ اب تو اپنے چچا کی سفارش کرنے آئی ہو، لیکن آج کے بعد جب تمہیں تماچے لگیں گے پھر تمہیں چچا بڑے یاد آئیں گے۔ روایت کہتی ہے کوفہ کے راہ میں جب بھی سکینہ کو تماچا لگا، بابا کو بعد میں یاد کیا، پہلے عباس، پہلے چچا عباس کو یاد کرتی تھی۔ روایت کہتی ہے مل گئی اجازت مولا عباس کو۔ جانے سے پہلے جناب زینب علیہ نے آپ کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ خیمے میں آ گئے عباس، بی بی فرماتی ہیں عباس میں تجھے روکنا نہیں چاہتی، لیکن ایک دفعہ یہاں زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ عباس ادب سے گھٹنے ٹیک کے زمین پہ بیٹھے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں عباس بھیا آج سے پہلے جب ہم کوفہ میں رہتے تھے نا، ایک دفعہ بابا علی مسجد سے آئے تھے اور رو رہے تھے، روتے روتے کبھی میرے سر کا بوسہ دیتے تھے، کبھی میری کلائیوں کا بوسہ دیتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں اور میرے سر کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو مولا رو کے میرے بابا نے فرمایا تھا، کہتے تھے میرا لال زینب اب تو یہاں کتنی شان
سے رہ رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تجھے یہاں پہ قیدی بنا کے لایا جائے گا، یہاں پہ تجھے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے لایا جائے گا۔ بی بی فرماتی ہیں عباس میں نے بابا سے کہا بابا جس بہن کا ایک بھائی بھی ہو نا اس پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، میرے تو 18 بھائی ہیں، کس کی جرت ہے کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے مجھے قیدی بنائے؟ عباس لیکن اب جب تو جا رہا ہے نا مجھے یقین ہو گیا اب میرا پردہ بھی چھنے گا، اب میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی ڈالی جائیں گی، اب زینب کو قیدی بھی بنایا جائے گا، اب زینب کو کوفہ و شام کے بازار بھی۔ اجرکم اللہ۔ مولا عباس آئے، اپنی زین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، روانہ ہوئے۔ روایت کہتی ہے نہر فرات پہ آ کے عباس نے اپنا قبضہ جمایا، مشک سکینہ کو پانی سے پر کیا۔ روایت کہتی ہے یوں عباس نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، منہ کے قریب لائے اور فرماتے ہیں تو ہے جو سکینہ پہ بند ہے، تو ہے جو میرے اصغر پہ بند ہے، لیکن عباس نے کہا تجھے میں پی نہیں سکتا چونکہ تو میرے گھرانے پہ بھی بند ہے۔ پانی کو پانی کے منہ پہ دے مارا۔ عباس واپس زین ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ روایت کہتی ہے عباس کوشش کر رہے تھے کسی طرح یہ پانی خیام تک پہنچ جائے۔ ایک آواز آئی اگر یہ پانی خیام تک پہنچ گیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ روایت کہتی ہے دشمن نے حملہ شروع کیا، ایک ظالم نے حملہ کیا، حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، لیکن مولا عباس فرماتے ہیں واللہ ان قطعت یمینی انی احامی عمدن عن دینی، بے شک تم نے میرا دایاں بازو قلم کر دیا لیکن میں حسین کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ روایت کہتی ہے عباس جا رہے ہیں، ایک شخص نے اور حملہ کیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ عباس جا رہے ہیں، مشک سکینہ کو اپنے دانتوں میں لیا، لیکن روایت کہتی ہے ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو مشک سکینہ میں آ کے لگا، پانی بہہ گیا۔ اب عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ پیچھے موڑ لیا، کہا اگر پانی خیام تک نہ پہنچے گا تو پھر عباس کا لاشا بھی نہ جائے۔ اجرکم اللہ آزادارو۔ روایت کہتی ہے ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو حضرت عباس کی آنکھ میں آ کے لگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ کیسے نکالتا ہے؟ ہاتھ سے نکالتا ہے نا۔ عباس کے بازو کٹ چکے تھے، تیر آنکھ میں لگا۔ ایک دفعہ عباس زین ذوالجناح پہ جھکے کہ اپنے گھٹنوں میں اس تیر کو دے کے تیر نکالیں، لیکن روایت کہتی ہے جو ہی عباس جھکے ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرز مارا۔ عباس زین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے اور فرش کربلا پہ آئے۔ ادھر حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا الان انکسرت ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ روایت کہتی ہے بس مولا حسین عباس کے قریب آئے، مولا عباس کو اٹھا کے اپنی گود میں لیا، پوچھا عباس کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ مولا عباس فرماتے ہیں آقا حسین میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا پہلا دیدار آپ کا کیا تھا، اب جب جانے لگا ہوں پھر بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن بھیا حسین آقا حسین میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں کربلا کی مٹی ہے، اگر ہو سکے تو اپنے ابا کے دامن سے میری آنکھ کو صاف کر دیں۔ اور ایک جملہ کہا بھیا حسین میں آپ کو اتنی زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے۔
اور کیا کروں میرے بازو سلامت نہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون.